الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 54 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَإِذْ قَالَ موسیٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنی قوم سے، یا قوم، اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم، تم نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ کیسے ظلم کیا؟ بچڑے کو معبود بنا کے اس کی پوجا کر کے۔ باتخاذکم العجل، اب تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف، باتخاذکم العجل یعنی کہ بچڑے کی پوجا کر کے، فتوبوا الی باریکم، اب تم لوٹو پلٹو، فتوبو اب تم پلٹو لوٹو، دونوں ترجمہ کر سکتے ہیں، الی باریکم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف۔ کیا مطلب ہوا اپنے پیدا کرنے والے کی طرف پلٹو؟ یعنی کہ اب توبہ کرو، اس سے معافی مانگو۔ فاقتلوا انفسکم، اور آپس میں اپنے آپ کو قتل کرو۔ یہ ان کی توبہ کی قبولیت کی ایک شرط تھی۔ میں پہلے بتا چکا ہوں، یہ ذکر اس وقت آیا تھا، اب دوبارہ آ گیا، بیچ میں دوسری باتیں آئیں، اب یہ ذکر دوبارہ آ گیا کہ وہ جب انہوں نے بچڑے کی پوجا کر لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام آ گئے غصے میں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو آتا ہوا دیکھ کر قوم دوبارہ توبہ کرنے لگی کہ ہم سے غلطی ہو گئی، غلطی مانی انہوں نے، اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہمارے لیے بخشش کی دعا کر دیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اللہ میری امت کو بخش دے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بخش تو دوں گا، معاف تو کر دوں گا۔ طریقہ ایک ہی ہے، وہ یہ کہ جس نے بھی شرک کیا ہے، بچڑے کی پوجا کی ہے، ہر اس بندے کو قتل ہونا پڑے گا۔ اگر وہ واقعی ہم سے معافی مانگنا چاہتا ہے تو مرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ مرتد کی سزا کیا ہے پتہ ہے نا آپ کو؟ اگر کوئی شخص مسلمان ہو، مومن ہو، اور پھر اسلام سے پھر جائے تو پھر اس کی سزا کیا ہے؟ قتل۔ مرتد کی سزا موت ہے، اسلام سے پھرنے والے کی سزا موت ہے۔ تو اسی لیے بہرحال یہ لوگ بھی مرتد تھے، اور یہ 70,000 کا جو ہے اچھا خاصا 70,000 کی تعداد تھی، اور حکم یہ تھا کہ جن لوگوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی وہ لوگ بچڑے کی پوجا کرنے والوں کو قتل کریں گے۔ اب وہ رشتہ داری آتی تھی بیچ میں، علماء نے فرمایا کہ اس قتل کا سلسلہ کئی دنوں تک چلتا رہا، کئی دنوں تک یہ آتے تھے وہ مارتے تھے، آتے تھے وہ مارتے تھے۔ 70,000 کی تعداد بہت ہو گئی بھائی۔ تو توبہ کے قبول ہونے کی یہ شرط تھی، پھر بھی نہیں مانے۔ یہ جو 70,000 تھے انہوں نے پوجا کر لی اور ان کو قتل کر دیا، اور جنہوں نے پوجا نہیں کی تھی، مسلمان تھے، مطلب اس دور کے ایمان والے تھے، وہ بھی اتنے بدبخت تھے، ابھی فرعون سے بچے، ابھی بت پرستی کرتے کرتے بچے۔ اب تیسرے نمبر پر دیکھنا کیا حرکت کری ہے انہوں نے، فرمایا کہ فتاب علیکم، اسی سے توبہ کرو، انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ ہو گئی یہ بات، قتل کر دیے، ختم ہو گیا معاملہ، تورات بھی مل گئی، فرعون سے بھی بچ گئے۔ اب دیکھو کیا کہتے ہیں، جب تورات کو دیکھا موسیٰ علیہ السلام کے پاس تو فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْتُمْ، اور اس وقت کو بھی یاد کرو کہ جب تم نے کہا، کس سے؟ موسیٰ علیہ السلام سے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نؤمنا، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، لگا تیرے اوپر، ہم تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے، 1000 آدمی مر گئے، اب تو آپ کو ہمارا امتحان دینا پڑے گا، اب ہم تم پر تبھی ایمان لائیں گے۔ ہمارا بچڑا جو تھا وہ تو خدا ثابت نہیں ہوا، تمہارا خدا ہے نہیں، پہلے اب تم ثابت کرو۔ کیسے؟ حتی نر اللہ، جب تک ہم تمہارے خدا کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ سامنے ہوں، ہم ادھر کھڑے ہوئے ہوں اور آنکھوں سے دیکھ لیں ہاں ہمارا پروردگار ہمارے سامنے ہے، تب ہم تم پر ایمان۔ کتنی بڑی گستاخی ہے، کتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے شروع میں نے بتایا نا، قرآن مجید میں سب سے پہلی سورہ بقرہ کی آیتوں میں الذین یؤمنون بالغیب، ایمان ہے ہی غیب کی چیزوں پر ماننا، چھپی ہوئی باتوں پر ایمان۔ پھر ایمان کا رہا، جنت دیکھ لی، جہنم دیکھ لی، اللہ کو دیکھ لیا، فرشتوں کو دیکھ لیا، اب کہتے ہیں میں بڑا پکا ٹھکا مسلمان ہوں، اب تو آپ ہیں ہی مسلمان،
ایمان کہتے کس کو ہیں؟ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا اپنی قوم سے؟ میں پہاڑ کے اوپر کھڑا ہوں، پہاڑ کے اس طرف تم ہو اور پہاڑ کے دوسری طرف ایک دوسرا لشکر آ رہا ہے، میں اوپر کھڑے ہونے کی وجہ سے پہاڑ کی دونوں طرف دیکھ رہا ہوں اور ایک طرف ہونے کی وجہ سے تم دوسری طرف نہیں دیکھ رہے ہیں، تو اگر میں تم سے کہوں کہ دوسری طرف سے ایک لشکر تم پر حملہ کر رہا ہے، کیا تم میری بات مانو گے؟ بتاؤ سمجھدار قوم مانے گی نہیں مانے گی؟ جھوٹ بول رہا، ہم تو جا رہے ہیں اپنے گھروں میں سونے، پھر کیا ہوگا؟ وہ لشکر آ کر ان کو تباہ کر دے گا۔ سمجھدار قوم کیا کرے گی؟ مانے کے اوپر چڑھے، یہ ادھر دیکھ سکتا ہے، اس لیے ہماری بات کو، اسی لیے ہمیں آگاہ کر رہا ہے۔ یہی نبیوں کا معاملہ ہے، تو نبی اپنی قوم کو دعوت دیتے تھے، انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی، تورات لا کر کے دے دی، اور کیا چاہیے؟ دریا کو پھٹتے ہوئے دیکھ لیا، اور کیا چاہیے؟ تو دریا کو پھٹتے ہوئے دیکھ لیا، 400 سال سے جس کی غلامی کر رہے تھے اس کو ڈوبتے ہوئے دیکھ لیا، تورات ان کے سامنے آ گئے، اللہ تعالیٰ کی زبان سے نکلا ہوا کلام، اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتاب، اللہ تعالیٰ کے نبی آ گئے، عصا کو، لاٹھی کو جو ہے وہ سانپ بنتے ہوئے دیکھ لیا، ید بیضا کو بغل میں جا کر سفید بنتے ہوئے دیکھ لیا، پھر کہہ رہا اللہ کو نہیں دیکھنا، ایمان نہیں لائیں گے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب تم نے کہا، اس وقت کو یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ، لن نؤمن لک، ہم ہرگز تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے، حتی نر اللہ، جب تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہ لیں، ہم اپنے رب کو جہرتاً اپنے سامنے نہ دیکھ لیں، ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، تم پر تمہارے یعنی کہ اس گستاخی کی وجہ سے تم پر دیکھتے ہوئے تمہارے اوپر ایک دم بجلی آ گری، اللہ تعالیٰ نے بجلی کو ان کے اوپر چھوڑ دیا۔ اور تم اس وقت کو بھی یاد کرو جب تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ جب تک ہم اپنے رب کو سامنے نہ دیکھ لیں ہرگز ایمان نہ لائیں گے، جس گستاخی کی وجہ سے تم پر تمہارے دیکھتے ہوئے بجلی گر گئی۔ یہ بات یہ کہہ رہے تھے، دراصل مسئلہ یہ ہوا کہ قوم اڑ گئی، ہم تو بھائی جب تک اپنے رب کو دیکھ نہ لیں ایمان نہیں لائیں گے۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ یہ تو ایسی بات کر رہے ہیں۔ اب یہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا، بجلی نہیں گرائی فوراً، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا کرو، تورات لینے کوہ طور پر آتے ہو نا، ان میں سے 70 آدمیوں کو چن لو، مطلب کچھ آدمیوں کو چن لو۔ تو قوم نے 70 آدمیوں کو چن لیا، یہ بھی جائیں گے، یہ بھی جائیں گے، یہ بھی جائیں گے، 70 آدمی آ گئے ایک طرف، اور موسیٰ علیہ السلام ان کو کوہ طور پر لے کر چلے گئے، اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو ابھی اللہ تعالیٰ کلام فرمائے گا، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ خود بولے گا ابھی، میں تمہارا رب ہوں، انی انا ربک، بے شک میں تمہارا رب ہوں۔ تو وہ 70 لوگ گئے اور ان 70 لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے منہ سے اللہ تعالیٰ کی بات کو سنا، اللہ تعالیٰ کی آواز کو سنا، انی انا ربک، میں تمہارا رب ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا سن لیا کہ اللہ کہ ہمیں کیا پتا کون بول رہا ہے، پھر بجلی گری ان پر۔ اب آپ اندازہ لگا لو یہودی کتنی بھنگی چمار کے سے بھی بدتر قوم ہے میری نظر میں کیا، بلکہ آپ لوگ دیکھ ہی رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں قرآن کی روشنی کے اندر یہ کتنی بدتر قوم ہے، کتنی گئی گزری قوم ہے۔ کبھی اس قوم پہ بھروسہ نہ کرنا، کبھی بھی مت کرنا، کبھی بھی مت کرنا۔ بےغیرت سے لفظ بےغیرت بھی چھوٹا اس قوم کی بےغیرتی کو بیان کرنے کے لیے، کہہ رہے ہمیں کیا پتا کون بول رہا تھا، جب یہ گستاخی کی تو اللہ تعالیٰ کیا ضرورت تھی اللہ تعالیٰ کو اپنے آپ کو ثابت کرنے کی، اپنی آواز سنانے کی، لیکن سنایا، حجت کو پورا کیا۔ کہتے نہیں ہمیں کیا پتا کون بول رہا ہے، ہمارے سامنے آ کر کے بولے گا تو ہم مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بجلی گرا دی، بعد میں ان کو زندہ بھی کر دیا جن کو بجلی گرا کے مارا تھا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ تو مر گئے، اب میں اگر واپس جاؤں گا اکیلے تو میری قوم کہے گی وہ 70 آدمی لے کے گئے تھے کہاں گئے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو زندہ کیا، پھر گئے اپنی قوم سے چلے گا بھی واقعی انشاءاللہ آگے پھر کیا ہوا اس کی وضاحت کل آئے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو بس اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم والعاقبۃ للمتقین۔